قابل سب تعظیم و تکریم واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اور اس سے پہلے مسلسل ربیع الاول بلکہ سفر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو پر میں اپنی گزارشات پیش کر رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ سورہ علم نشرہ میں جو رحمت کائنات کے فضائل ہیں ان میں سے دو صفتیں شرح صدر اور وضع وزر پر میں نے گفتگو کی تھی، اور آج کے خطبہ میں نے اللہ کے محبوب کی ایک صفت رفع ذکر اور منصب نبوت اور فرائض نبوت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن میں اپنے موضوع کو روک کر آج کا خطبہ آج کے دن کی مناسبت سے کچھ ضروری معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے اور اس دن کو ہماری قوم یوم آزادی کا دن کہتی ہے۔ اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے؟ آزادی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس وقت ہم نے اس کا مفہوم کیا سمجھا ہوا ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے کیا ہیں؟ یہ دو تین باتیں اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی جنگ جب سے انسانیت شروع ہے اس وقت سے آج تک لڑی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ حق و باطل کا معرکہ، سچ اور جھوٹ کی جنگ، آزادی اور غلامی کی جنگ، یہ یوم اول سے ہے۔ اللہ کے جتنے نبی آئے وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کے در پہ جھکانے آئے، اور ہر دور کا شاطر، بد کردار، بدمعاش اور غلط کار قسم کا حکمران اور انسانیت کا دشمن وہ انسانوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنا غلام بنانے کے لیے آیا ہے، اور یہ معرکہ شروع سے ہے، بالکل اس دن سے جس وقت حضرت آدم نے، سیدنا آدم علیہ السلام نے انسانیت کو اللہ کے دین کا راستہ دکھایا، شیطان مقابلے میں اپنے راستے کا پابند کرتا رہا۔ سیدنا نوح علیہ السلام قوم کو بتوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کے دروازے پہ لانا چاہتے تھے، اور اس دور کے وہ شیاطین جنہوں نے اپنے بڑوں کی مورتیں بنا رکھی تھی، ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی، اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی غلامی سے نکال کر مخلوق کی غلامی میں پابند کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا خلیل علیہ السلام جد الانبیاء والمرسلین، امام الموحدین نبی تھے، وہ پوری انسانیت کو اس دور میں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے تھے۔ وقت کا حاکم نمرود وہ انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ حاکم وقت کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کے دروازے پہ جھکانا چاہتے تھے۔ وقت کا حکمران وہ لوگوں کو اپنے دروازے پہ جھکانا چاہتا تھا۔ اس کو سادے لفظ میں یوں سمجھیے کہ شروع سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک ہیں، جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں اور صالحین کی فہرست کے لوگ ہیں، اور دوسری طرف اقتدار کی کرسیوں پر براجمان، دولت کے نشے میں چور اور دنیا اور ہوس کے لالچی، ان دونوں کا ایک یوم اول سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے ہے شرار ابی لہبی۔ ہر دور میں یہ ٹکر رہی ہے، وہ لوگ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ جو صالحین کی جماعت ہے، جو شہداء اور صدیقین اور انبیاء کی جماعت ہے، یہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنا پیروکار نہیں بناتے، یہ اللہ کے حکموں کی طرف لے آتے ہیں، اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آزادی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ بندے کی غلامی سے نکل جائے، بندے کا کہا نہ مانے، اپنے مالک کا غلام بن جائے، اپنے خالق کا کہا مانے، اللہ کے حکموں پہ جھکنے والا بن جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے آپ پہلے اعلان تبلیغ پر غور کریں، جس میں اللہ نے محبوب کو حکم دیا کہ پیغمبر آپ یہ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے۔ اعبدوا، عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کا لفظ عبد سے ہے،
اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے. عربی زبان میں غلام کی تشریح عبد کی یہ ہے کہ جس کی قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا جائے. جب کوئی اسے قیمت دے کر خریدتا ہے تو یہ کھانے میں مالک کا محتاج، پینے میں اپنے مالک کا محتاج، کاروبار کرنے میں اپنے مالک کا محتاج، تجارت کرنے میں مالک کا محتاج، نیند کرنے میں مالک کا محتاج، جاگنے میں اپنے مالک کا محتاج. جب وہ حکم دے گا یہ کام کرے گا، وہ حکم دے گا یہ آرام کرے گا، وہ حکم دے گا یہ کاروبار کرے گا، وہ حکم دے گا یہ چھوڑ دے گا، وہ حکم دے گا یہ راتوں کو جاگے گا، وہ حکم دے گا یہ دن کی بھوک پیاس کی شدتیں برداشت کرے گا. گویا اپنے مالک کے کہا ماننے کو عبدیت کہا جاتا ہے. اور قرآن اتنا زبردست اعلان تبلیغ کرتا ہے، یہ سب سے پہلا اعلان اللہ کے نبی کا ہے. ایھا الناس اعبدوا ربکم، میں تمہیں مخلوق کی عبادت کے لیے نہیں بلا رہا، میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی عبادت کے لیے نہیں کہہ رہا. اس رب کی عبادت کرو جس کے تم بندے ہو. کیا مطلب؟ اسی کی غلامی میں آؤ، اس کا کہا مانو. جب ہم اللہ کے عبد بن جاتے ہیں، اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، مخلوق کی غلامی سے نکل جاتے ہیں، پھر خالق کے غلام بنتے ہیں. پھر ہم اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، معاملات میں، تجارت میں، زراعت میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاشرت میں، تجارت میں، ہر چیز میں تیرا حکم مانیں گے، تیری مرضی ہوگی، ہم کام کاج کریں گے، تیری مرضی ہوگی، ہم آرام کریں گے. عبادت کا تصور پھر میرا نہیں ہوگا، عبادت کا تصور آپ کا اپنا نہیں ہوگا. عبادت بھی وہی کہلائے گی جو اللہ کا حکم ہوگا، دین بھی وہی کہلائے گا جو اللہ کا حکم ہوگا. اس لیے کہ جب ہم عبد ہیں، اب ہم اللہ کے بندے بنے، بادشاہ کے نہیں، اللہ کے عبد ہیں. کسی پیر کے نہیں، اللہ کے عبد ہیں. کسی آقا کے نہیں، اللہ کے عبد ہیں. مخلوق میں سے کسی کے نہیں. یہ لفظ عبدیت بتاتا ہے جب تم رب کے بندے بن گئے ہو، مخلوق کی غلامی سے نکل کر خالق کے بندے بن چکے ہو، اب اسی کے منشے پہ زندگی گزارو گے، تم اس کے بن جاؤ، اس کی ساری کائنات تمہاری بن جاتی ہے. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کے بن جاتے ہیں، اور جس کے اللہ بن جائیں ساری خدائی، اللہ کی ساری مخلوق اسی کی بن جاتی ہے. ہر چیز پھر اس کی تابعدار ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. جو لوگ اللہ کے بنے پھر ان کے خطوں پر دریا چلے ہیں، جو اللہ کے بنے ہیں پھر ان کے دروں نے زلزلوں کو روکا ہے، جو اللہ کے بنے ہیں ان کی آواز ہوا ہزاروں میل تک لے کر گئی ہے، جو اللہ کے بنے ہیں ان کے قبروں نے آگ کو دفن کیا ہے. اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے کائنات اسی کے بن جاتی ہے. اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بنے، بندو کا نہ بنے. ایک بات کہتا ہوں، جو خود بندہ ہو وہ آقا کیسے بن سکتا ہے؟ میں بندہ ہوں، آقا نہیں ہوں. بڑے سے بڑا سربراہ کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، کائنات کا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، جب وہ خود عبد ہے وہ کسی کا آقا نہیں بن سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب سیدنا خلیل سے گفتگو کی، بلکہ اس سے پہلے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تیرے رب ہوں. کیا مطلب؟ ماں نے کہا میں تجھے پالتی ہوں، تیری رب ہوں. پھر تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے. اس کا رب کون ہے؟ کہا حاکم وقت بادشاہ ہے. عجیب جواب دیا سیدنا خلیل نے. بچے تھے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی ہے، اس کے سر پہ تاج نبوت آئے تب بھی نبی ہے، عالم اربا میں ہو تب بھی نبی ہے، عالم ابدان میں ہو تب بھی نبی ہے، عالم دنیا میں ہو تب بھی نبی ہے، عالم برزخ میں ہو تب بھی نبی ہے، قیامت کے دن خدا کے روبرو ہو تو تب بھی نبی ہے. نبوت کا اعزاز ایسا ہے جب اس پہ نبوت کا تاج آ جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، ہر بات اس کی مرضی کی کہتا ہے. سیدنا خلیل نے عجیب جملہ کہا، امی یہ فلسفہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ میری رب بنے، میں آپ کا بندہ، آنکھیں آپ کی بھی دو میری بھی دو، ہاتھ آپ کے بھی میرے بھی، جیسے میں کھانے میں محتاج آپ بھی محتاج، میں پینے میں محتاج آپ بھی محتاج، میں بھی ضرورت مند آپ بھی ضرورت مند. پھر عجیب فلسفہ ہے کہ آپ معبود بن جائیں میں عبد بن جاؤں. پھر آپ میرا باپ آپ کا رب ہے، پکوڑ آپ کے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کھانا پکاتی آپ ہے، وہ پکانے میں آپ کا محتاج ہے. کپڑے آپ اس کو دھو کے دیں، اس میں وہ آپ کا محتاج ہے. چیزیں آپ اس کے سامنے رکھے، وہ ان چیزوں میں آپ کا محتاج ہے. جو تیرا محتاج ہے وہ تیرا رب کیسا ہے؟
امی یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا. آپ کہتے ہیں کہ پھر میرے باپ کا رب فرعون نمرود ہے، وہ حکمران اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کو نیند نہیں آتی جب تک میرا باپ اسے پنکھا نہ کرے. وہ اس میں میرے باپ کا محتاج ہے، مشورے کرنے میں میرے باپ کا محتاج ہے، معاملات میں میرے باپ کا محتاج ہے. جو خود محتاج ہے وہ مالک نہیں ہوا کرتا. ہمارے مولانا دین پوری مرحوم ایک سادہ سا جملہ کہتے تھے، جو عبد القادر ہے جو وہ قادر نہیں، جو قادر ہوتا ہے وہ عبد نہیں ہوتا. عبد کہتے اس کو ہے جو محتاج ہو، قادر اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. قادر ایک اللہ کی ذات ہے پوری کائنات، عبد ہی عبد ہے. عبدیت پر ایک اگر غور کریں، آزادی نام اس چیز کا ہے کہ بندہ بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے. اور جب بندہ بندوں کا غلام بنتا ہے، مولانا الیاس تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑا ایک سادہ سا جملہ کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، در در کی دور دور سے بچ جاؤ گے. اگر ہر در پہ جاؤ گے تو در در سے دور دور کی آواز آئے گی. ایک کے بنو گے سب سے جان چھوٹ جائے گی، سب کے بنو گے تو پھر کسی کو پورا نہیں کر سکو گے. ایک آدمی 10 کا غلام ہو، کس کس آقا کی اس کی خدمت گزاری کرے گا، کس کس کی غلامی کرے گا. اسلام میں آزادی کا سب سے بڑا تصور یہ ہے کہ اللہ کے غلام بن کے بندوں سے ہم آزاد ہو جائیں. بڑے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے قابل قدر دوستو، ہمارے ہاں آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں، آج آدھی صدی گزر چکی ہے ہمارے ملک کو ہمارے سے وجود میں آئے ہوئے. مجھ کو اور آپ کو آزاد ہوئے، اللہ ہمارے ان اکابرین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے جن لوگوں نے بڑی جافشانی سے، بہت بڑی جد و جہد سے، بہت بڑی محنت سے، بہت بڑی کاوش سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا. تاریخ ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. 1857 کی تحریک آزادی پڑھ کے دیکھیے، تحریک ریشمی رومال پڑھ کے دیکھیے، تحریک خلافت پڑھ کے دیکھیے، آپ بالاکوٹ کی بازو کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آپ شاملی کے میدان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آپ جناب والا اس سے بھی اور کہیں دوسری طرف چلے جائیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ مالٹا کی جیل میں قید بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی. مولانا جعفر تھانیسری وہ جو کارا پانی میں قید بند کی صعوبتیں کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان تمام لوگوں نے جانیں قربان کی صرف اس لیے کہ مسلم قوم انگریز سے آزاد ہو کر اپنے مالک کی غلام بن جائے. اور اسی کے لیے ان لوگوں کو برف کی سلیوں پہ ڈالا گیا، اسی کے لیے ان لوگوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، اسی کے لیے ان کے پاؤں میں چولان آئے، اسی کے لیے کہ یہ قوم ان بندوں کی غلامی سے نکل کر خالق کی غلام بن جائے. اس کے لیے انہوں نے مارے کھائیں، اس کے لیے عبید اللہ سندھی نے 21 سال کی جلا وطنی برداشت کی. اسی کے لیے محمد علی جوہر نے، مولانا شوکت نے، آج ان کی قبر وہاں بیت المقدس کے پہلو میں وہ وہاں جا کے لیتے ہیں. اس دھرتی پہ آنا برداشت نہ کیا کہ چاہے وہاں چلا جاؤں. جو لوگ ابھی تک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی. 500 علماء کو خنزیر کے چمڑوں میں بند کر کے درختوں پر لٹکا کر ان کو آگ لگا دی گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص، تاریخ بتاتی ہے ایسا وقت بھی آیا کہ بادشاہی مسجد کے ساتھ لاہور میں وہاں باقاعدہ طور پر نیچے آگ کے انگارے ڈال دیے جاتے تھے، ان علماء کے جسم سے کپڑے اتار لیے جاتے تھے، ان تحت انگاروں پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ تم آزادی کا تذکرہ کرتے ہو، اس قوم کو آزاد کرانا چاہتے ہو. ان کے جسم سے نکلنے والی چربی آج کے ان انگاروں کو ختم کرتی تھی، ان کی جانیں جل جاتی تھی، وہ چاہے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. لیکن اس جنگ کو لڑ کر وہ اس مقام پر لے آئے کہ قوم میں شعور بیدار ہوا، ان کے اندر ایک طرف پیدا ہوئی، لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ ہمارے بڑے اتنی جان قربان کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. مولانا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، کالا پانی میں قید تھے. آپ حیران ہوں گے، ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں. حکم دے دیا گیا ان کو پھانسی کے پھٹے پر لٹکا دیا جائے، یہ انگریز کا باغی آدمی ہے. جب ان کو پکڑ کر لاتے ہیں اور ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے کل آپ کو تختہ کاغذ پر لٹکا دیا جائے گا، اس رات کو مولانا خوشی سے جھومتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے بنتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل چکر لگاتے ہوئے وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولوی کیا تجھے اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ صبح تجھے پھانسی کے تختے پر لٹکنا ہے، تیرے کل میں گلے میں پھندا پڑے گا، تجھے لٹکا دیا جائے گا؟ فرمایا اطلاع مل گئی ہے. کہا پھر آپ کو خوشی کس بات کی ہے؟ تجھے تو احساس کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے.
مولانا کی خوشی میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خوشی اسی بات کی تو کر رہا ہوں کہ مدت سے جس چیز کی تمنا تھی آج میرا اللہ میری اس تمنا کو پورا کر رہا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. میں بہت جلد تیرے حضور پہنچوں گا, شہادت کا جام نوش کروں گا, میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو بن جاؤں گا. اس بات کی اطلاع ویسرا کو دی گئی. ویسرا نے کہا اچھا, اور یہ بتایا گیا کہ مولوی موت پر خوش ہے. مسلمانوں, انگریز تو مولوی کی خوشی کی موت کو بھی قبول نہیں کرتا. اس نے اسی وقت آرڈر کیا کہ اگر مولوی موت پر خوش ہے تو اس کو مرنا نہیں چاہیے, اس کو عمر قید دے دو, اسے جیل میں ڈال دو, اس کا جنازہ اس جیل کی کوٹری سے نکلے, لیکن اسے پھانسی کے پھٹے پہ نہ لٹکاؤ. اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی چالیں پیش کی ہے. مولانا لاہوری کو برف کی سلوک پر ڈال دیا گیا. جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا. جب ہوش آتا پوچھا جاتا کیا کہتے ہو تو ایک جملہ کہا کرتے تھے, جسم کو ٹھنڈک پہنچی ہے, ایمان کی قوت میں گرمی آئی ہے. یہ وہ تحریک آزادی تھی جو ان لوگوں نے چلائی تھی. وہ اس مقام پہ پہنچی, انگریز بستر بوریا گول کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. میں ان واقعات کا انکشاف, یہ وقت بھی نہیں ٹائم بھی نہیں ہے ورنہ وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. آخر تم انگریز آخری حربہ چلا اور وہ اپنی چال میں کامیاب ہو کر گیا. اس نے سوچا کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون سا وہ عنصر ہے جو ان کے اندر اتنی روح بیدار کر رہا ہے, جو ان کو اس انداز سے تڑپا دیتا ہے کہ موت کو یہ خوشی سے قبول کرتے ہیں. مصائب کو جھیلنا ان کی فطرت بن چکی ہے, تکلیفوں کو برداشت کرنا ان کی عادت ساریہ بن چکی ہے. یہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کون سی بات ہے ان کے اندر؟ بڑی کاوش کے ساتھ ان کو بعد ان کو پتا چلا, اور یہ راج شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کھولا تھا. فرمایا جیل کی کوٹری میں 4 سال رہا ہوں جہاں قرآن کی تفسیر بیٹھ کر لکھی تھی. فرمایا وہاں میں نے اس بات پر غور کیا کہ یہ قوم گمراہی کی طرف کیوں جا رہی ہے. 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے اختلاف کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے مدارس اور مساجد میں جو قرآن کے درس کا اہتمام ہوتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آج بھی سب سے بڑا سبب قوم کی تباہی اور گمراہی کا یہ ہے کہ ہمارے اکابر کے تاریخ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کھول کر درس قرآن دیتے تھے. قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے کہ اس سے بہتر کوئی دنیا کی کتاب نہیں. ایک ایک آیت آدمی کا عقیدہ, نظریہ, اعمال, اخلاق کی اصلاح کرتی ہے. اور جب آدمی قرآن پڑھے اس کا معنی مطلب کرے, دنیا کی کسی کتاب کی, کسی حاشیہ برداری کی پھر ضرورت نہیں پڑتی, کسی اور قسم کی کسی مؤلف مصنف کی کسی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جب قرآن چھوڑ دو گے گمراہی پہ چلے جاؤ گے. قرآن چھوڑ دو گے, سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دھوکے میں آؤ گے. قرآن کو چھوڑ دو گے پھر ہزاروں رہزن رہبری کی شکل اختیار کر کے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے. انہوں نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم سے قرآن کو دور کر دیا جائے, اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا نظام تعلیم دے دیا جائے جس میں قرآن ان کے پاس نہ ہو. لاٹ بیکارے کا وہ نظام تعلیم, آپ حیران ہوں گے کہ اب بھی جو بچے ایم اے اسلامیات کرتے ہیں, ایم اے کرتے ہیں, یعنی 16 جماعتیں پاس کرتے ہیں, 16 سال لگاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد. نتیجتاً ان سے پوچھو بھی اسلامیات کتنی پڑھی, سورہ بقرہ اور آل عمران کا ترجمہ, اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ 16 سال میں ہمارا بچہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کا ترجمہ پڑھتا ہے. یہ اسلامی ملک کا نظام تعلیم ہے. وطن آزاد ہوا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کی آزادی کے بعد اس ملک میں نظام اسلام کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی, حصول اقتدار کے لیے جنگ لڑی گئی. جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں, جتنے لوگ بھی برسر اقتدار آئے ہیں, ہر شخص نے دعویٰ تو اسلام کا کیا, لیکن عملی طور پر چونکہ اس کے اپنے وجود پر اسلام نہیں تھا, وہ کسی پہ کیا اسلام نافذ کرتا. مولانا مفتی محمود مرحوم میرے استاد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے جو اپنے 6 فٹ کے وجود پر دین کو نافذ نہیں کرتا وہ 20-12 کروڑ عوام پر اسلام کو کیا نافذ کرے گا. اس شخص کا اپنا چہرہ ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے, اس کا اپنا لباس ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے, اس کی اپنی تہذیب ایسی ہے جو سنت کے خلاف ہے, وہ خود ایسی جگہ پر رہتا ہے جو یوں سمجھ لیجیے بےہودگی, عیاشی اور بدماشی کا مرکز بنا ہوا ہے. ایسا آدمی لوگوں کو کیا دین دے گا, لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا.
اس لیے عملی طور پر وہ لوگ سامنے نہیں آئے. اور پھر آپ اللہ کے لیے اگر سوچیں ان لوگوں کا انجام کتنا بھیڑا ہوا. جو بھی آیا ہے اس کا انجام وہی ہوا. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جس مملکت کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا جائے اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جس چیز کو حاصل کیا جائے وہ بھی برقرار نہیں رہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دھرتی پہ یہ پہلا ملک تھا جو اس نعرے پر مارے سے وجود میں آیا ہے. اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس وقت بھی نعرہ آدھا ہی لگایا تھا، لا الہ الا اللہ. کلمہ طیب کا محمد الرسول اللہ کا حصہ نہیں آیا تھا، رہا بھی آپ کے پاس آدھا ہی ہے. اور بڑی خوشی سے بغیریں بچا کر ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آزادی کا جشن پاکستان کا نہیں ہے. جو آپ نے سن 47 میں ملک لیا تھا یہ اس کا جشن نہیں. اس وقت تو بہت بڑی سلطنت تھی، مغربی مشرقی پاکستان دونوں ملک تھے. اپنے ہاتھوں سے ہم نے جس ملک کے ٹکڑے کیے، ادھر تم ادھر ہم کے دائرے لگائے اور پھر جناب ملک کو جدا کیا. آج اس ٹوٹے ہوئے لولے لنگڑے پاکستان کی جشن آزادی ہم منا رہے ہیں. عجیب بات ہے، یہ باتیں سمجھ آنے سے باہر ہیں. پھر خوش ہے کہ ہم آزاد ہیں. پتہ نہیں کس چیز میں ہم آزاد ہیں. تجارت میں غلام ہیں، معیشت میں غلام ہیں، تعلیم میں غلام ہیں، تہذیب میں غلام ہیں، تمدن میں غلام ہیں، معاملات میں غلام ہیں. ہم اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی سبزیوں کے ریٹ آپ کا ملک نہیں لگاتا. اگر آپ کے پاس فصل تیار جہاں ہوتا ہے ریٹ امریکہ میں جا کے تیار ہوتا ہے. ہم تو اتنے بڑے غلام ہیں جس غلامی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں پیاز پاکستان میں پیدا ہو ریٹ امریکہ اور برطانیہ میں طے ہو. گندم یہاں پر پیدا ہو ریٹ وہاں پر جا کے طے ہو. گنا یہاں پر پیدا ہو ریٹ وہاں پر طے ہو. ہم تو اتنے لولے لنگڑے معذور ہیں، ہم اتنے بے زبان ہیں کہ ہم اپنے ملک کی اپنی پیداوار کا اپنی چیز کا ریٹ نہیں طے کر سکتے. ہم انحصاری کی تحریک کیا چلا سکیں؟ تحریک خود انحصاری ہے. ہم کیا انحصاری ہے؟ سود پر قرضہ دیا جاتا ہے، سود پر دے کر پھر اسے لیا جائے گا، سود پر سود لگایا جائے گا، اور اس کا نام ہے کہ ہم خود انحصاری کر رہے ہیں. آپ اس پر اگر غور کریں، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا، کہ جو شخص سود کھاتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کا رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. ایک شخص کو اللہ کہے تیرا میرا مقابلہ ہے، آ میرے ساتھ مقابلہ کر. اس میں کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ آج میرے اور آپ کے حکمران اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. ہر وہ دنیا کی برائی اور بدماشی جو دنیا کی کسی کافر قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت ہمارے حکمرانوں میں بھی ہے اور ہماری عوام میں بھی. آپ ایک ایک چیز پر غور کریں، ہم کس چیز میں آزاد ہیں؟ ہم شکل میں غیر مسلموں کے غلام ہیں. پھر کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں، شکل یہودیوں کی بنا رکھی، شکل عیسائیوں کی بنا رکھی ہے، شکل مجوسی کی بنا رکھی ہے. ٹی وی اور وی سی آر پر، اور آج کل یہ بسنٹینا کی ایسی لعنت آئی ہے، اس پر بیٹھ کر باہر کی دنیا کے لوگوں کی کافروں کی شکلیں دیکھتے ہو، اتنی بڑی کلمیں ہیں تو وہی رکھ لی ہیں، اتنے لمبے بال ہیں تو وہ رکھ لیے ہیں، داڑھی کا ایک نیا انداز ہے تو اس کو قبول کر لیا ہے. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہو شکل یہودیوں اور نصاروں کو بناتے ہو. اللہ گواہ ہے، ہم اس پر سوچیں کبھی بیٹھ کر، کیا اسی کا نام آزاد قوم ہے جو اپنا کلمہ پڑھنے میں آزاد نہیں، اپنی مسجد میں گفتگو کرنے میں آزاد نہیں، اپنا مذہب اور عقیدہ اور نظریہ لوگوں کو سمجھانے میں آزاد نہیں؟ لباس میں ہم لوگوں کے غلام ہیں. کوئی آدمی شریفانہ لباس پہن لے، سر پہ اس پہ پگڑی ہو، سادہ سا اس نے کرتا پہن رکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر اس کی چادر ہو. پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ قسم کے مسلمان بھی دیکھ کے اس پہ تنقید بھی کریں گے، اس کا مذاق بھی اڑائیں گے. لو جی یہ فلانا صوفی آ گیا ہے، یہ فلاں صاحب آ گئے. اور ادھر ہماری اپنی حالت یہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ صبح سویرے اٹھتا ہے یہ مسلمان ہے. میں کافروں کی باتیں نہیں کر رہا، آزاد قوم کی بات کر رہا ہوں جن کو ہم آزاد سمجھتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں صبح سویرے اٹھ کر اسی وقت رسول اللہ کی سنت پہ اس طرح پھیرتے ہیں، پھر انگریز کا لباس پہنتے ہیں، ٹینٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، بشٹ پہنتے ہیں. پھر ہمارے گھر میں قد آدم شیشہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شیشے پہ لکھا ہوتا ہے کیا میں قابل عزت ہوں؟
آپ کبھی آپ اپنے تھانے میں چلے جائے تو وہاں بھی اس قسم کا آئینہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے ہم پھر کھڑے ہو کر خوش ہو کے سیٹ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ واقعی میں انگریز کا بیٹا ہوں، سچی بات ہے کہ میری تہذیب تمدن کے لحاظ سے میں ہوئی ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اور ہمارا یہ کردار۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، دل پر لکھیے، زندہ قومیں مشن اپنایا کرتی ہیں، مردہ قومیں جشن منایا کرتی ہیں۔ جس قوم کے پاس کوئی تحریک اور مشن نہ ہو وہ سوائے اس کے کہ پٹاخے بجا لے، سوائے اس کے کہ گانے گا لے، سوائے اس کے کہ گولڈن جوبلی منا لے، سوائے اس کے کہ جناب بھنگڑے ڈال لے، سوائے اس کے کہ کجرو اور جناب کے بدماشوں کے دانت دیکھ لے، اس کے علاوہ وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ عملی زندگی میں عملی طور پر کچھ کر کے دکھایا کرتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس پوری دھرتی پہ ایک حصہ ایسا بھی ہے جن لوگوں نے اپنے وجود پر عملاً اسلام کو نافذ کیا ہوا ہے۔ آپ کا بالکل قریبی ہمسایہ ملک ہے افغانستان، آپ ان لوگوں کو دیکھیے، وہ دنیا کی کسی محفل میں چلے جائیں، اقوام متحدہ کی اجلاس میں چلے جائیں، کسی کے پاس بھی چلے جائیں، سر پہ وہی پگڑی ہوگی جو رسول اللہ کی سنت نے اپنے شہر میں باندھ رکھی ہے، ان کے لباس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم، ہمارے ملک کے سربراہان مملکت، ان کا کردار یہ ہوتا ہے جس معاشرے میں جائیں ان کے لباس اپناتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں ہمارا گھر ہو کہ جی ماشاءاللہ سندھ میں آیا ہوں میں نے اجرک پہن لی ہے، پٹھانوں کے پاس گیا ہوں میں نے مشدی باندھ لی ہے، میں فلاں جگہ پر گیا ہوں فلاں کا لباس پہن کے بیٹھ گیا ہوں۔ اور تم بندوں کو راضی کرتے ہو، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر کے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جو اللہ کا بنتا ہے پھر اللہ ساری کائنات ان کے قدموں میں ڈالتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم نے بھی اسلام کے نام پر ملک لیا تھا، 50 سال میں آج تک اسلام تو کیا نافذ ہوتا؟ اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑایا ہے، جمعہ کی چھٹی کر کے اس کو ختم کیا ہے۔ ہم نے اسلام کا اتنا مذاق اڑایا ہے ہم اس کا کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ ضیاء الحق کے دور میں اسلامی تعزیرات کے اعلان کرنے کے بعد آج تک پورے ملک میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹے، کسی زانی کو سنسار نہیں کیا گیا، کسی شرابی کو درے نہیں لگائے گئے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں تو پھر اور کیا چیز ہے؟ یا تو پھر میں اور آپ یہ کہیں کہ جس دن سے اسلامی تعزیرات کے نفاذ کا اعلان ہوا اس دن سے لے کر آج تک پورے ملک میں کوئی چوری نہیں ہوئی ہے کہیں چوری؟ الحمدللہ جس دن سے ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا اور اب اس کا بیٹا برسر اقتدار ہے، پورے ملک میں کوئی چوری نہیں ہوئی ہے کہیں؟ آپ کے ہاں تو نہیں ہوئی نا؟ یہاں بھی ہوتی ہے؟ کوئی گھر محفوظ نہیں۔ کبھی اخبار میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا نہیں، ورنہ میں اپنا پسندیدہ عنوان وہی سیرت طیبہ کا بیان کرتا۔ یہ اس مجبوری کے تحت کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں بٹھانا چاہتا ہوں، ہمیں عملی زندگی اپنانی چاہیے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، اگلے دن بی بی سی نے ایک تبصرہ کیا کہ افغانستان کو سوائے 2-3 ملکوں کے اور سب تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کے قوانین سخت ہیں۔ کیا سختی ہے؟ وہ چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے خدا کی قسم۔ بھائی ہاتھ چور کے کٹتے ہیں نا، تو چور مجرم ہے کہ نہیں؟ بولو یار، ہے نا؟ تو جو مجرم کا ساتھی بنے وہ کون ہوگا؟ بھائی یہ زانی کو سنسار کرتے ہیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو زنا کر رہا ہے یہ شریف ہے؟ بولو یار، بدترین اور بدماش ترین آدمی ہے جو کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت رکھتا ہے، اس کو تو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اسلام تو اس کو ختم کرتا ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ اسلام چور کے ہاتھ کاٹتا ہے، ملا عمر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیٹھ کر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ شرابی کو درے مارتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک ہی تکلیف ہو سکتی ہے کہ رات کو چوکیدار جب چوکیدارا دیتا ہے اور وہ حکا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی جاگو جاگو، خیال کرنا خیال کرنا، کوئی آدمی اس کو نہیں ڈانٹتا ہو تو نے میری نیند خراب کر دی ہے، کوئی آدمی اس کو نہیں کہتا ہو چپ کر کے سو جائے، کیا پتا پریشان کیا ہوا ہے۔ ہر آدمی اس کی آواز پر خوش ہوتا ہے۔ جو چور ہوتا ہے وہ کہتا ہے لے یار ساری رات تو جاگتا ہے، کبھی سو بھی جایا کر، تو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ چور کے دل میں کھٹکتی ہے، حیران ہے کہ اسلامی تعزیرات کا نفاذ ہو،
اسلامی احکامات کا ترتب ہو، اسلام کا عادلانہ نظام آئے، اس پر مسلمان بھی چوکے اور چیخے چلائے، غیر مسلم تو ہے ہی کافر، اس کو تو ہم ویسے بھی خاطر میں نہیں لاتے، کلمہ پڑھنے والا بھی کہے کہ ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ پچھلے دنوں تمہارے ملک کے قاضی صاحب کا بیان آیا تھا کہ ہم اسلام تو چاہتے ہیں لیکن افغانستان کا نہیں، اور اب بیچارے کل پرسوں کہہ رہے تھے نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، ان کو اب تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اب ان کی حکومت بن گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ عورتوں کی تعلیم کے دشمن ہیں، یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تعلیم کے دشمن ہیں؟ تعلیم کا معیار تو قائم کرو کہ اسلام میں تعلیم کہتے کس کو ہے، اسلام کے عادلانہ نظام میں نظام تعلیم ہے کیا؟ کیا تعلیم اسی چیز کا نام ہے جو ہم نے یونیورسٹیوں میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا اسی کو تعلیم کہتے ہیں جن نوجوانوں کو ہم تیار کر کے باہر لا رہے ہیں؟ اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا، تعلیم اللہ کے احکامات اور پیغمبر کے طریقوں کو سمجھنے کا نام ہے، اور اسی کے ضمن میں جتنے اصول سمجھائے جائیں اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ مرد بھی اس کو سیکھتے ہیں، عورتیں بھی سیکھتی ہیں، عورت کو پردے کا حکم ہے، تعلیم سے نہیں ہٹایا جاتا، لیکن الزام یہ لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو فتح دے رہے ہیں اور وہ روز بروز آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صرف یہ سبب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر عملی طور پر اسلامی نظام کو نافذ کیا ہوا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کریں، پاکستان بننے سے پہلے جتنے پرانے بزرگ بیٹھے، ایمانداری سے بتاؤ بھی اس وقت بھی مسجدیں تھی کہ نہیں؟ بولے تھی نا؟ نمازیں آپ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کبھی کسی ہندو نے آپ کو نماز سے روکا؟ نہیں روکا۔ اس وقت آپ روزے رکھتے تھے، کسی ہندو نے روزے سے روکا؟ اس وقت آپ اپنے طور پر اپنے مسلمان غریبوں کو زکات دیتے تھے، کسی ہندو نے روکا؟ آج چلو ہندو کافر، ہندوستان تو کافروں کا غیر مسلموں کا ملک ہے نا، ہندوستان سے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں نا۔ میں جس سال گیا تو اس سال آپ کے احمد پر شرکیہ کا ایک ایم پی اے میرے ساتھ تھا، اتفاق سے میرے ساتھ تو نہیں تھا، وہ مولانا فضل الرحمان درخواستی کے ساتھ تھا، ان کا یار تھا، لنگوٹیا تھا۔ اتفاق سے میں بھی وہاں کھڑا تھا، صفا مروہ کی سعی کر کے، مروہ پہاڑی پہ جب سعی ختم ہوتی ہے تو وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے لوگ دعا مانگتے ہیں، تو وہ ایک صاحب وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، تو میں بھی وہاں کھڑا تھا، وہ ایم پی اے صاحب بھی وہاں کھڑے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ بڑا رو رہا تھا، بزرگ آدمی تھا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو وہ ایم پی اے صاحب اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں۔ انڈیا کن کا ملک ہے؟ ہندو کا ہے نا۔ تو وہ ایم پی اے صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ انڈیا سے جو آئے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ نہیں سمجھے؟ آپ اپنے ایم پی اے کا معیار تعلیم سمجھیں۔ وہ شخص کعبے میں کھڑا ہے، طواف کر چکا ہے، سنت کے مطابق اس کی اتنی داڑھی ہے، شریعت کے مطابق اسے لباس اور احرام باندھ رکھا ہے، وہ رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے۔ اس پاگل کو، اس پھکن اور احمق آدمی کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ سارے اعمال مسلمان مکے میں آ کے کرتا ہے، کعبۃ اللہ میں کافر نہیں آیا کرتے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا تم ہندوستان سے جو آئے ہو تم مسلمان بھی ہو؟ یہ تو ہمارے ایم ایل اے ایم پی ہیں، ہمارے وزیروں کا کیا پوچھتے ہو؟ ایک وزیر صاحب اذان ہو رہی تھی تو دوران تقریر وہ چپ کر کے کہتا ہے چپ ہو جاؤ اذان بج رہا ہے۔ یہ تمہارے ملک کے ایک وزیر اعظم صاحبہ نے کہا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ان ملک کے بانیان کا حال یہ ہے کہ مسجد میں جوتوں سمیت چلے گئے تو کسی نے کہا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا سوری، یہ کر کے پیچھے ہٹا اور اس نے جوتے اتارے۔ آپ کے یہاں میرے اور آپ کے حصے میں جو وزیر آتے ہیں ان کا کردار یہ ہے کہ درود شریف پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ واقعات ہیں، میں کوئی لطیفہ بازی نہیں کر رہا، میں کوئی تنقید اور تنقید نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، ہمارے ہاں اقتدار کی جنگ لڑی گئی ہے، اسلام کے نظام کی جنگ نہیں لڑی گئی۔ مسلمانوں، آزادی سے پہلے بھی ہم نماز پڑھتے تھے، آزادی کے بعد بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، آزادی سے پہلے بھی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آزادی کے 47 کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ زکات دیتے تھے، آج بھی آپ زکات دیتے ہیں، اس وقت بھی احکامات پر اپنے طور پہ عمل کرتے تھے، آج بھی تم عمل کرتے ہو، اس وقت بھی تمہیں حج پہ جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اب تو تمہارے اوپر شاید رکاوٹیں ہوں لیکن اب بھی تم حج پر جاتے ہو۔
حج اس وقت بھی نہیں رکا، آج بھی نہیں رکا، زکات اس وقت بھی نہیں رکی، آج بھی نہیں رکی، نماز اس وقت بھی نہیں رکی، آج بھی نہیں رکی، تو اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ اگر نماز پڑھنا آزادی تھی تو وہ تو پہلے سے تھی، زکات دینا آزادی تھی تو وہ پہلے سے تھی۔ اپنے طور پر مسلمان حج کے لیے جائیں وہ تو ہندوستان سے بھی جاتے ہیں، اور بھی کئی کافروں کے ممالک ہیں، دنیا کے ہر ملک سے، امریکہ سے لوگ آتے ہیں، برطانیہ سے لوگ آتے ہیں، روس سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کافر ان کو نہیں روکتے، وہ سمجھتے ہیں ان کا مذہبی شعار ہے، ان کو جانا چاہیے۔ ملک کیوں آزاد ہوا اس پر غور کیجیے۔ مسلمان کافر قوم ہماری عبادات کی دشمن نہیں، توجہ سے بات کو سمجھیں، ہماری عبادت کی دشمن نہیں۔ اگر غیر مسلموں کو ہمارے ساتھ دشمنی ہے تو ہمارے نظام خلافت راشدہ سے دشمنی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کا نظام اتنا زبردست ہے، حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، امام ہو، مقتدی ہو، آقا ہو، غلام ہو، اسلام سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جہاں رسول اللہ کھڑے ہیں بلال حبشی ساتھ کھڑا ہے، جہاں ابو بکر صدیق کھڑے ہیں اسی جگہ صدیق کا غلام ساتھ کھڑا ہے، جہاں عمر ابن خطاب کھڑے ہیں اسلم غلام ساتھ کھڑا ہے، جہاں عثمان ابن عفان کھڑے ہیں غلام ساتھ کھڑا ہے، حیدر کرار کھڑے ہیں قمبر غلام ساتھ کھڑا ہے۔ اتنا بڑا عادلانہ نظام دنیا کے کسی ملک میں نہیں جو آقا اور غلام کو ایک جگہ پر لا کے کھڑا کر دے، اور اتنا انصاف دنیا کے کسی مذہب میں نہیں جو اسلام مجھ کو اور آپ کو دیتا ہے کہ ایک عورت گرفتار ہو کے آئے اور کہا جائے اللہ کے محبوب بنو مخزوم سردار قبیلہ ہے اور سردار قبیلے کی سردار عورت ہے، اگر آج شریعت کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ گیا پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے مہربانی کیجئے اس پر حد نہ نافذ کریں، کوئی اور سزا دے دیجئے۔ اور عام آدمی نہیں، سفارش کے لیے ایک ایسا شخص لایا گیا، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسامہ کو سیدنا اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ اتستشیر فی حدود اللہ، تو اللہ کی حدود میں مجھے سفارش کرنے آ گیا ہے؟ اور صحابی کہتا ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من غضب اللہ وغضب رسولہ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ کہا رسول اللہ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں غصے کے اتنے اثرات تھے کہ کوئی شخص نبی کی طرف یوں نگاہ نہ ٹکا سکا، اور فوراً صحابی کہتا اللہم انی اعوذ بک من غضب اللہ وغضب رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہا اسامہ یہ تو مجھے اس عورت کی سفارش کرنے آیا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو مخزوم کی عورت ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ اس کو پیغمبر کی شریعت کہتے ہیں۔ آج سردار کا بیٹا چوری کرے اس کے لیے اور قانون ہے، میں تو حیران ہوں، خدا گواہ ہے، ملک مسلمانوں کا ہے، دنیا میں بھی اتنا بے وقوف اور احمقانہ نظام کہیں نہیں ہوگا جو احمقانہ نظام ہمارے سر مسلط ہے۔ آپ اندازہ کریں، آزاد مملکت مسلمانوں کی ہے، وکیل مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، مدعی مسلمان ہے، مدعا علیہ مسلمان ہے، کیس عدالت میں جاتا ہے، جج بیٹھا ہے وہ بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے، جو طرفین سے وکالت کر رہے ہیں یہ بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، جو مدعی آیا ہے یہ بھی کلمہ اللہ کے رسول کا کل پڑھتا ہے، جو مدعا علیہ ہے کلمہ وہ بھی رسول اللہ کا پڑھتا ہے۔ جس ملک میں کھڑے ہیں یہ ملک بھی اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے کالے قانون کے مطابق کافروں کے نظام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ عجیب نظام ہے کہ مسلمانوں پہ کافروں کے آئین کو مسلط کیا جاتا ہے، ان کے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم کیا آزاد ہیں، ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ہم گورے غلاموں کے انگریز کے غلام تھے، اب ان کی روحانی نسل کالے کے غلام ہیں، اور ان کالوں کو کبھی اتنا سوچ لینا چاہیے تم جتنے بھی انگریز کے غلام بن جاؤ، ان کے متبنہ بن جاؤ،
ان کے گیت گانے لگ جاؤ، تم ان کے کلمے پڑھنا شروع کر دو، وہ پھر بھی تمہیں سمجھیں گے اپنا غلام، تمہیں آقا نہیں بنائیں گے۔ یہ صرف دین اسلام ہے جو بلال کو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کعبے کے چھت پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ بلال کھڑے ہو کر اذان دے، اور روایات میں آتا ہے سیدنا عباس کیونکہ اسی موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، اور بڑا عجیب سا منظر دیکھ کر بے ساختہ زبان سے ایک جملہ نکلا کہ یہ دن بھی دیکھا تھا کہ کالی لونڈی کا بیٹا کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اتنا جملہ کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا جہالت کے جملے اسلام میں مت کہیے، خبردار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج میں بلال کو کالے کعبے خلاف والے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اس سے آزاد دلوا کے بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کالے خلاف والے کعبے سے کالے رنگ والے بلال کی عزت زیادہ۔ اسلام نے انسان کو اتنی بڑی عظمت دی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ یہ آزادی ہے۔ جب حضرت بلال رسول اللہ کے پاس آتے، آزان کے جملے کہتے، رسول اللہ فرماتے ارحنی یا بلال، بلال تیرے جملوں سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبہ جرنیل مراد رسول آتا ہوا دیکھ کے کہتا جا سیدنا بلال، میرا آقا بلال آ گیا ہے۔ غلاموں کو عظمت دی ہے تو صرف اسلام نے دی ہے۔ مسلمانوں، آج بھی اگر صحیح معنی میں کامیابی اور کامرانی ہم چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اسلامی قانون کو اپنائیں، ہم عملی طور پر اپنے آپ پر اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اثرات بڑا کرتے ہیں علاقوں کے، ممالک کے۔ اگر ایک ملک آزاد ہوتا ہے اور وہ اسلام کے نام پر تحریک چلاتا ہے اور وہاں امن ہوتا ہے، آج پاکستان کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ہزاروں روپے کا مقروض ہے، اور افغانستان 20 سال کی طویل جنگ لڑ کر بھی 1 روپے کا مقروض نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، آج تم اتنا اثرات تیار نہیں کر سکتے جتنا اللہ نے ان کے پاس دیا ہوا ہے، اور آپ حیران ہوں گے اتنی بڑی مملکت ہے۔ اسلام کے پرکات دیکھیے، امیر المومنین کے پاؤں میں جو جوتا ہے، تمہاری خبریں اخبار نے لکھا تھا پاکستان کی قیمت کے مطابق وہ 13 روپے سے زیادہ قیمتی نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا منظر ہے، پتہ نہیں چلتا بادشاہ کون ہے، رعایا کون ہے، وزیر کون ہے، عام آدمی کون ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور اب بھی وہاں پر کوئی عدالت لگتی ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مسجد میں جاؤ، پوری جماعت میں ایک آدمی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت نہ ہو۔ اپنی کراچی میں ہمارے ایک عالم ہیں مفتی رشید احمد صاحب، ان کی مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے تو وہ اپنی پہلی صف میں، بلکہ مسلسل کئی صفوں میں پوری توجہ سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی ایسا آدمی نظر آئے جس کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت نہ ہو، اس کو پیچھے کر کے دوسرے کو آگے کرتے ہیں کہ وہی آئے صف کے اندر جو رسول اللہ کی سنت کو چہرے پہ سجا کے آتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے نہیں، یہ بڑی عذاب کی بات، تنقید کرتے ہیں، داڑھی ہے نا جی سنت ہے رکھ لیں گے، نہ رکھا تو سنت ہی چھوٹی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ نبی کا طریقہ چھوٹ جائے اللہ کا عذاب نہیں آتا، یعنی پیغمبر کا امر ترک کر دیا ہے۔ اولن تو یہ سنت نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا یہ فرض ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، یہ ان کے چہرے کی نشانی ہے۔ کسی ولی کو اللہ نے اس وقت تک ولایت نہیں دی، کسی صحابی کو اعزاز صحابیت نہیں ملا جب تک اس کے چہرے پہ یہ رسول اللہ کی سنت زندہ نہیں۔ داڑھی کے وجوب پر مولانا زکریا نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک شخص داڑھی کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہے، اور اتنا کہہ دیتا ہے چلے کیا ضرورت ہے میں کیوں داڑھی رکھوں، انہوں نے لکھا ہے ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرے، اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے، کیونکہ پیغمبر کی سنت کا مذاق، نبی کے طریقے کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ قابل قدر دوستو، میں آپ سے چند کا گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی عملی زندگی کو ہم تبدیل کریں۔ حکومتیں بڑی بدل چکی، ان لوگوں سے اسلام کی کوئی توقع نہیں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی توقع نہیں، اور پھر بالخصوص ان لوگوں سے جو دن رات سفید جھوٹ بولتے ہوں، خلافت راستہ کے نظام کے نعرے لگا کر اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے بد کردار لوگوں سے اسلام کی توقع کرنا یہ مناقہ ہے، عبث ہے، بےہودہ عمل ہے۔
ہم جب تک خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے، خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اور اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا لباس بھی سنت کے مطابق پہنا کریں۔ آئیے پوچھیں علماء کرام سے، ان صالحین نیک لوگوں سے جو آپ کو اسلامی تہذیب و تمدن بتاتے ہیں کہ سنت کے مطابق لباس کیا ہے۔ ہم اپنی شکل بھی کم از کم محمدی شکل والی بنائیں کہ ہمیں دور سے آتا ہوا کچھ دشمن بھی دیکھے تو وہ یہ کہے یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے، آج کلٹن بیٹھ جائے، نواز شریف بیٹھ جائے، یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوں، آپ میں سے جو آدمی واقف نہیں، کوئی آدمی مجھے کلمہ پڑھ کر بتائے کہ کیا ان کی شکلوں سے آپ پہچان کر بتا سکیں گے کہ مسلمان کون ہے اور عیسائی کون ہے؟ کیا خیال ہے کوئی تمیز ہو سکتی ہے؟ مومن اور کافر کی کوئی تمیز ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمان کا شعار ہے۔ جہاں 20 آدمی بیٹھے ہیں ایک کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس لیے اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو لے آئیں۔ ہمارے ہاں یہ ڈسنٹینا کی لعنت، وی سی آر کی لعنت، ٹی وی کی لعنت، ان لعنتوں کو گھروں سے اکھیڑیے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو، بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بچی کو ہم خود بخود گندا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بےہودہ فرسودہ فلمیں دیکھنے والے یہ بد کردار لوگ، یہ کیا بہن کی عزت کرے گا جو بہن کو دکھا کر ساتھ ننگے ڈال نکلتا ہے؟ یا اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر دیکھے گا کہ دیکھو بیٹی یہ کیا منظر ہے؟ اس بے غیرت کو بیٹی کی عزت کا کیا پتا ہوگا؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں۔ اپنے گھروں سے لعنتوں کو جب تک ہم نہیں اکھاڑیں گے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اسلام نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کے لیے عملی زندگی میں تیاری کریں۔ کرکٹ کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، ہاکی کھیلنے کے لیے وقت ہے، اور کاموں کے لیے وقت ہے۔ اپنے آپ کو کفر کے خلاف مستعد کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ اور اتنا کہہ دیا جائے کہ چلو یار اور کچھ نہیں تو کچھ ٹریننگ کی سیکھ لینی چاہیے، اپنی فوج میں چلے جاؤ۔ فوج میرا بچہ ادھر چلا جائے وہ تو مر جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ بھائی موت کا وقت متعین ہے، لیکن مومن کو بزدل ہو کے نہیں مرنا چاہیے، غیرت مند اور بہادر ہو کے مرنا چاہیے۔ مسلمانوں، باتیں اس موضوع کی بہت ساری ہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم جشن منانے والی قوم ہیں، مشن اپنانے والی نہیں، ہم مردہ قوم ہیں، زندہ نہیں۔ ہمیں آج تک کوئی مناسب و شریف طبع نیک حکمران میسر نہ آیا جس کی وجہ سے اس ملک میں عادلانہ نظام آئے۔ ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی تھی صوبہ سرحد میں 9 مہینے تک مفتی محمود کی قبر پر خدا کروڑ رحمت نازل کرے، جس نے 9 مہینے کا اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلے دن اعلان کر دیا تھا، 2.5 گھنٹے کے اندر اعلان کیا پورے صوبے میں شراب بند ہے۔ 9 مہینے تک کسی شرابی نے شراب کو منہ سے نہیں لگایا۔ صوبہ بدل تو ہوئے تھے، اس دور کا وزیر اعظم وہاں جانا چاہتا تھا، بیگم سمیت دورہ کر رہا تھا۔ مفتی محمود مرحوم نے کہا تھا تیری بیگم اگر برقع پہن کر آئے تو اجازت ہوگی، اگر نہیں پہن کے آتی تو اس کو آنے کی اجازت نہیں۔ آیا ہوا جہاز واپس آ گیا تھا، لیکن وہاں پشاور کے ایئرپورٹ پہ ان کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف عائشہ کے دوپٹے کے بغیر جو عورت آتی ہے ہم اس کو زمین پہ نہیں اترنے دیتے، جہاں پر ایک اسلامی سربراہ، ایک نیک سالے حکمران، ایک نیک سالے شریف آدمی وہاں کے نظام کو سنبھالے ہوئے، اور کہا اگر تم شراب پینا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں آنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اس نے کہا اپنی لے کر آئیں گے، اس دور کے وزیر اعظم نے کہا کہا جو اپنی لے کر آؤ گے پیو گے تو ہم یہاں اسلامی قانون کے تحت تمہیں نشہ آئے گا، ہم تم پہ حد نافذ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں پیو۔ اس دور کے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیکے تھے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم سیدھے ہو جائیں، ہمارے ایمان بن جائیں۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہیں، افغانستان کے اثرات پوری ملت اسلامیہ پر مسلط ہوں گے اور ساری ملت اسلامیہ اس سے متاثر ہوگی۔ یقیناً وہاں کے امن کو دیکھ کر ہمارے ان نوجوانوں کو جن کو آج تم نے ہاکی اور کرکٹ کے کھلاڑی بنا رکھا ہے، ہمارے یہ بزرگ لوگ جن کو ہم نے اسلام سے دور رکھا ہوا ہے، جب یہ وہاں کے اچھے اثرات دیکھیں گے ان میں بلبلہ اور جذبہ پیدا ہوگا اور یہ ان لوگوں کو مجبور کر دیں گے یہاں عادلانہ نظام لانے پہ۔ جمہوریت سے اسلام نہیں آیا کرتا، اسلام ہمیشہ جب بھی دنیا میں آیا ہے ایک انقلابی راستے سے آیا ہے۔ میرے پیغمبر نبی انقلاب بن کے آئے ہیں، رسول اللہ جمہوریت کے نبی بن کر نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے انقلاب برپا کیا تھا، اور آج بھی جو انقلاب برپا کرے گا
قوت بازو سے کام کرے گا، جرأت اور استقامت سے کام کرے گا، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی، اور ہم اس کا مشاہدہ افغانستان کی دھرتی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔